والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے تمام سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ درس قرآن زیر اہتمام الحق اکیڈمی ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں مفتی عبدالحق صاحب کا مشکور ہوں اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے درس قرآن کے لیے مدعو کیا ہے اور مجھے اس کار خیر میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق اس میں حصہ ملانے کا مجھے موقع فراہم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مقصد آمد کو بتلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور صبح کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا. یہ تین چیزیں تو بالاتفاق مسلم ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے تو اس کے بارے میں علماء کا بھی اختلاف ہے اور اسی طریقے سے سیرت کی جو کتب لکھی گئی، تاریخ کی جو کتب لکھی گئی ان سب میں اختلاف ہے. 2 تاریخ بھی آتی ہے، 8 بھی آتی ہے، 10 بھی آتی ہے، 12 بھی آتی ہے، 14 بھی آتی ہے. لیکن ایک ریاضی داں کی جو ولادت ہے وہ ولادت 8 ربیع الاول کو ہے اور 8 ربیع الاول ہی مسلم ہے. اور اسی طریقے سے 8 ربیع الاول پہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے ائمہ کرام جو اپنے وقت کے ائمہ سمجھے جاتے تھے اور ان کو لوگ اپنے وقت کے امام مانتے تھے، ان کے اقوال بھی یہی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول کو. اسی طریقے سے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کی تحقیق بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ولادت 8 ربیع الاول کو ہے. بہرحال یہ تو مختلف اقوال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے تو وہ 12 ربیع الاول کو لے کر اپنے معاملات کر رہے ہیں، لیکن تحقیق کے مطابق وہ 8 ربیع الاول ہے. بہرحال اس سے ہمیں وہ زیادہ اس کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اگر اس سے احکام مرتب ہوتے تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو یاد رکھتے اور اسی طریقے سے اس کو محفوظ رکھتے. لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت کے متعلق احکام فرمائے ہیں اور نہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کی تاریخ ولادت کو محفوظ رکھا ہے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے
بالفاظ دیگر میں یہ کہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں. ایک تو جو عام ولادت ہے انسانیت کے اعتبار سے، اور دوسری روحانی ولادت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی ولادت ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کیا لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے کیا ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے متعلق کیا احکام صادر فرمائے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جو دیا وہ قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اتنے عظیم انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کی رحمتوں کا، آپ کی برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو چکا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بدن میں تھے تو اس وقت میں یقیناً سمجھ چکی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر، میرے بدن کے اندر جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے. چونکہ جب راستے میں وہ چلتی تو راستے میں اگر کنکر آتے اور کنکروں کے اوپر اگر پاؤں رکھ دیتی تو وہ موم بن جاتے تھے. اور اسی طریقے سے فرماتی ہے کہ جب میں کنویں پہ جاتی پانی کے لیے تو کنویں کا پانی وہ نیچے ہوتا تھا لیکن وہ مجھے دیکھ کر اوپر آ جاتا. میں اس پانی کو پی بھی لیتی اور اپنے جانا گھڑے میں بھر بھی لیتی، اور جب میں واپس ہوتی تو وہ پانی واپس نیچے چلا جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ پہلے کی برکات ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کی اور باقاعدہ دیکھی بھی ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد بھی، نبوت سے ملنے سے پہلے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ لڑائیوں سے بچے، جھگڑوں سے بچے. اور اسی طریقے سے جو اس وقت کے حالات تھے نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بچتے رہے. اور اسی لیے اگر 1400 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، کہ اس سے پہلے کے حالات کو اگر دیکھا جائے اور آج کے ہمارے ان حالات کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً ان کے اندر ہر لحاظ سے مماثلت پائی جاتی ہے کہ ظلم پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اسی طریقے سے فساد پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لڑائی جھگڑے پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، قتل و غارت گری پہلے بھی تھی اب بھی ہے، اور اسی طریقے سے ظلم و ستم پہلے بھی تھا اب بھی ہے، حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، شراب پہلے بھی تھی اب بھی ہے، زنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے. گویا کہ وہ تمام کے تمام گناہ اور وہ تمام کے تمام جرائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. تو ان ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر محنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات امت کو پہنچائے، اور کرتے یہ معاشرہ اتنا صاف ہوا اور اتنا یہ معاشرہ پاک اور صاف ہوا کہ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر زخمی پڑے ہوئے تھے میدان کارزار میں، تو ایک پانی کا پیالہ مانگنے والے نے جب پانی کا پیالہ مانگا تو جب انہیں دیا گیا، اللہ کے زخموں سے چور چور ہیں
تو جب پیالہ ان کے قریب پہنچا تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ پانی چاہیے، تو انہوں نے وہ پانی نہیں پیا کہ پانی میرا بھائی پیے گا، اور اسی طریقے سے وہ گھومتے گھومتے وہ پیالہ واپس ان تک پہنچا، لیکن پانی کسی نے نہیں پیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا منصب آپ کے سر مبارک پہ سجایا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے والے ایک دوسرے کے بھائی بنے، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے، تو آج بھی اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آج ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو لے جانے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول جاتے ہیں، صورت کو بھول جاتے ہیں، سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ہماری زبان کچھ اور کہتی رہے تو اس سے نہ تو عشق کہا جاتا ہے، نہ اس سے محبت کہا جاتا ہے، اور نہ ہی اس سے عقیدت کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے منافقت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا محبوب پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید جیسی عظیم الشان آخری کتاب ہمیں عطا کی ہے، اور اسی طریقے سے یہ امتوں کی سردار بنا کر بھیجی ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ لے تو یقیناً اس کی زبان پہ یہی آئے گا کہ اگر محمد عربی کی امت کا اگر یہی حال ہے تو اس سے ہم لوگ بہتر ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے اس سے پہلے جو قوموں کے اوپر عذاب آئے، ان کے اندر کوئی ایک برائی ایسی ہوتی تھی کہ جس برائی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ مثال کے طور پر ناپ تول میں کمی کرنا، اور اسی طریقے سے دوسروں کو دھوکہ دینا، اور عمومی طور پر ان قوموں کے اندر صرف ایک برائی ایسی ہوتی تھی جو غالب ہوتی تھی۔ لیکن اگر آج ہم بحیثیت امت محمدیہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے اوپر 3 منٹ کے لیے اگر ہم اس بات پہ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں کہ جناب ہم کیا تھے اور کیا بن گئے، تو یقیناً ندامت کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، من احب شیئا، جو جس سے زیادہ محبت کرے تو اس کا ذکر وہ اکثر ذکرہ، اس کا ذکر وہ زیادہ کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کے علاوہ تو مصروف ہوتے ہیں، ہمیں موقع ہی ربیع الاول کو ملتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی ربیع الاول کے مہینے میں چلتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر آئے ہیں، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر وہ ہماری زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے آئے ہیں۔ اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو محبت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ، اسی طرح اور بھی 2-3 جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم کے اندر لیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو نماز کے اندر درود میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اذان کے اندر بھی ہم نام لیتے ہیں، کلمے کے اندر بھی ہم نام لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے تشہد کے اندر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو محبت تھی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان جگہوں میں خاص کر دیا۔ اب ایک شخص اگر نماز ادا کرتا ہے
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ درود شریف نہ پڑھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام نہ بھیجے۔ اسی طریقے سے اذان دینے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اذان دے اور اذان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کو وہ جو ہے نا وہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ میرے پیغمبر کا تذکرہ ہر جگہ میرے نام کے ساتھ موجود ہے، تو اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، جو ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے والدین سے اور دنیا کی ہر چیز سے محبت مجھ سے زیادہ نہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے، جو فرامین لے کر آئے، جو ارشادات فرمائے، ان کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہر کام میں اتباع ہونی چاہیے۔ جب ہم ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اس وقت ہمارا وہ کام محبوب بھی سمجھا جائے گا، اور اس وقت وہ ہمارا کام محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی۔ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے، میرے ان بندوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تمہیں محبت اگر ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اب یہاں پر ایک کسوٹی بنا دی، ترازو بنا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے ساتھ اگر محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس کا نتیجہ کیا، رزلٹ کیا، انعام کیا؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ محبت کرے گا تو بھائی اس کا صلہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے صلہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے جزا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں اتباع کر لی، یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بشریت کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لفظش ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، یا اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری زندگی کے لیے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین تمام کے تمام دنیا کے ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اب یہ غالبیت تب ہوگی کہ جب ہم اس دین کے اوپر مکمل طور پہ عمل کریں گے، اس دین کو ہم مکمل طور پہ سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عدل سکھایا، اتنا انصاف سکھایا کہ حضرت سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دائیں طرف سے دودھ پلاتی تھی تو ایک مرتبہ میں نے بائیں طرف سے پلانا شروع کیا، جو ان کے رضائی بھائی دودھ پیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ گویا کہ دنیا کے اندر آنے والے عظیم کے غم میں شریک نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو اچھے نہیں کرتی، تو بتائیے کہ ہم اس پیغمبر کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں، ہم کثرت کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، پڑھنے والے کا درود شریف وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر ہمارے لیے اتنے رحیم ہیں، اتنے شفیق تھے کہ پوری رات اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگی، حتیٰ کہ جو آخری لمحات ہے اس دنیا کے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگتے رہے۔ تو آج اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیغمبر کی خدمت میں اگر ہم حاضری لگوانا چاہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ درود شریف۔ اور شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب اللہ رب العزت ان کی زندگی کو دراز فرمائے اور اللہ رب العزت انہیں صحت کلی عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے تو اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت اس شخص کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو میرے بھائی، ہم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں، دنیا میں ہم جتنا بھی اپنے آپ کو آگے لے جائیں، دنیا نے ترقی کر لی، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں وہ باتیں کر رہا ہے، معاملات چلا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر گزارتی۔ اور یہ بطور نمونہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تو ان کی زندگی، ان کے معاملات کیا تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو انہیں حکم دیا جاتا تھا، جو انہیں راستہ بتلایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بیٹھ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اعلان کر دیا کہ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون لهم جنات عند ربهم، اور اسی طریقے سے اولئک هم المفلحون، اور سب سے آگے جا کر جو سب سے بڑا ان کے لیے دنیا میں سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو یہ تھوڑی سی معروضات جو درس قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سننے والوں کو، بولنے والوں کو، دیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔